اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو مولانا انور شاہ کشمیری جو کہ اپنے وقت کے بحقی وقت کہلاتے تھے، ان کے ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے مدرسے میں بہت پریشان، بہت غمگین بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک شاگرد ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے، حضرت کیا ماجرا ہے، کیوں آپ پریشان بیٹھے ہیں؟ تو مولانا انور شاہ کشمیری نے جواب دیا، بھائی کیا ماجرا ہے، اپنی عمر اپنی زندگی ہم نے ضائع کر دی ہے۔ تو ان کے شاگرد کہنے لگے کہ حضرت آپ نے اپنی عمر اپنی زندگی ضائع کر دی، جبکہ آپ نے اپنی تمام عمر دین سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی، تو آپ نے کیسے اپنی عمر ضائع کر دی؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی بات پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی نشستیں ہمارے مدارس میں منعقد ہوں، جبکہ اللہ کے ہاں ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ برائیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں اور ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات، ان کے شاگردوں نے ان کے اس بات سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج تک ابھی تک ویسا ہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بلکہ بہت کثرت کے ساتھ خلفاء ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کے بعد ایک کی بیعت کو پورا کرو اور انہیں ان کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا جو کہ اس نے انہیں دی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ملتی ہے۔ اسی طرح امام ماوردی سن وفات 450 ہجری اپنی کتاب الاحکام سلطانیہ میں بیان کرتے ہیں کہ امامت یعنی خلافت دین کی حفاظت اور دنیا کے امور کی دیکھ بھال میں نبوت کی جانشینی کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور جو شخص امت میں سے اس ذمہ داری کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی بیعت کرنا اجماع کی روح سے واجب ہے۔ اسی طرح امام نووی سن وفات 776 ہجری اپنی تصنیف المنہاج شرح صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں پر خلیفہ کی تقرری فرض ہے، اور یہ فرضیت شرعی بنیاد پر ہے، نہ کہ عقلی بنیاد پر۔ لہٰذا خلافت کا قیام صرف ایک اسلامی فریضہ ہی نہیں، بلکہ اسے دوسرے اسلامی فرائض پر ترجیح بھی حاصل ہے، اور اسی کے مطابق صحابہ کرام نے عمل کیا، اور صحابہ کرام ہمارے موقف اور عمل کے لیے بہترین رہنما اور مثالیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن ہی بیعت العقاد دی گئی، جبکہ اگلے دن ان کو بیعت اطاعت دینے کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ شمس الدین رملی سن وفات 1004 ہجری
اپنی تصنیف غایۃ البیان میں لکھتے ہیں، لوگوں پر ایک ایسا خلیفہ مقرر کرنا واجب ہے جو ان کے معاملات کا انتظام کرے، کیونکہ صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نہ صرف اس پر اجماع کیا بلکہ اسے اہم ترین فرض قرار دیا اور اسے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین پر مقدم رکھا۔ پھر جب یہ واضح ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر ہونے والے وار سے شہادت پا جائیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 عشرہ مبشرہ صحابہ کو خلیفہ کے امیدوار کے طور پر نامزد کیا اور انہیں حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ کے طور پر چن لو، اور 3 دن کے بعد اگر کوئی شخص اکثریت کے طے کردہ خلیفہ سے اختلاف کرتا ہے تو اسے حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اصحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سنا اور دیکھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یہاں تو معاملہ ہی عشرہ مبشرہ صحابی کے قتل کا تھا۔ اسے صحابہ کرام کا اجماع سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے نئے خلیفہ کی تقرری کے لیے رات دن ایک کیے اور 3 دن اور راتوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ تو یہ تھا خلافت کی فرضیت کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام کا عمل۔ ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے جبکہ ہم ان کو رہنمائی کی روشن ستارے مانتے ہیں؟ تو اوپر بیان کردہ حدیث اور صحابہ کرام کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمام امت کے تمام مسالک کے علماء کرام، خواہ وہ اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں یا دیوبندی حضرات، ان تمام علماء کرام سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ دین کا یہ حصہ امت سے کیوں چھپائے رکھا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض آپ کو یاد ہیں، خلافت کی فرضیت آپ کو کیوں یاد نہیں؟ خلافت کی فرضیت اور تمام امت مسلمہ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی خلیفہ ہونے والی احادیث کیوں مسلمانوں سے چھپائیں گئی، جس کے نتیجے میں مسلمان گروہوں میں اور ملکوں میں بٹ گئے، جبکہ اسلام میں کوئی نیشنلزم نہیں ہے۔ یہ جو احادیث آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہیں، ان کو ذرا ویڈیو کو پاز کر کے انہیں ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ تو عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اخلاق حسنہ، اصلاح معاشرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد ہیں، جبکہ دین اسلام کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق دین اسلام کو قائم کرنا، یہ حق آپ کو یاد کیوں نہیں؟ اسلام ایک کامل دین ہے، اس کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، اپنا ایک معاشی نظام ہے، اپنا معاشرتی نظام ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ امت کو اسلام کا نظام حکمرانی کیوں نہیں سکھایا گیا؟ اگر اسلام ایک کامل دین ہے، جو کہ یقیناً ہے، تو اسے مسجدوں تک محدود کیوں رکھا آپ لوگوں نے؟ دین کیا ہے؟ دین ہوتا ہی تب ہے جب وہ غالب ہو، جب انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات اللہ تعالیٰ کے احکام
اور سنت کے مطابق تہ پا رہے ہوں، لیکن جب وہ دین مغلوب ہو گیا تو اس کی حیثیت صرف مذہب کی سی رہ جاتی ہے۔ اور آج اگر دین اسلام کی حیثیت صرف مذہب کی سی رہ گئی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ کا کام صرف اپنے مسلک کا دفاع کرنا تھا؟ اپنے فرقے کے لوگوں کو یہ ثابت کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ صحیح ہیں اور باقی سب غلط؟ جو میں نے شروع میں واقعہ بیان کیا مولانا انور شاہ کشمیری کا، وہ اسی ضمن میں تھا دراصل۔ تو مجھے بتائیے، کیا اسلام اتنا چھوٹا دین ہے کہ صرف مسجدوں تک محدود ہو جائے، جبکہ کفر پوری دنیا پر راج کرتا پھرے؟ آج پوری دنیا میں کافرانہ قانون رائج ہے، کفر اور طاغوت کا غلبہ ہے۔ ہمارے تمام معاملات زندگی، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے قوانین، ان کے کفریہ قوانین کے مطابق تہ پا رہے ہیں، جو ہم پر کفریہ احکام مسلط کرتے ہیں۔ اور ہمارے علماء کرام کا سارا زور عبادات اور فقہی مسائل کی طرف ہے، جبکہ دین کے اس پہلو کی طرف آنے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میری ان ویڈیوز کے لنکس موجود ہیں جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کا ایک تو صحیح مفہوم کیا ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی اور کے نظام زندگی کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جائے گا۔ قرآن حکیم اور احادیث میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے واضح تعلیمات دی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ان تعلیمات کے مطابق، اسلام کے نظام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تو قرآن کی روح سے ہم بحیثیت قوم منافق بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، پھر چاہے ہم خود کو کتنے ہی مسلمان سمجھتے پھریں۔ تو میرے تمام مسالک کے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے علماء کرام سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ دین کا یہ حصہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ ہمارا اپنا ایک نظام زندگی، اسلام کا اپنا ایک نظام زندگی ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق نہیں چلتے تو ہم مسلمان ہی نہیں رہتے، ہمارا دین اسلام ہی نہیں رہتا۔ اور میری تمام امت کے علماء کرام سے گزارش ہے کہ خدا را اس طرف آئیے، جو چیز دین کی جڑ ہے، جو چیز دین کی بنیاد ہے، اس کی طرف آئیے، امت کو اس کی طرف لائیے۔ دنیا میں اس وقت تک حضور نبی علیہ السلام کی گستاخیاں ہوتی رہیں گی، قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا جاتا رہے گا، اصحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں گی، جب تک دین کا نظام قائم نہیں ہو جاتا، تب تک آپ اس کفر کو روک نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے کام کیجیے، امت کو سکھائیے، امت کو بتائیے کہ دین کا نظام کیا ہے، خلافت کیا ہے، اور یہ کتنا بڑا فرض ہے۔ آج جب کہ اسلام مغلوب ہے تو نماز سے بھی پہلا فرض اسے غالب کرنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح خدمت اور دین کو نفاذ کرنے کی جد و جہد کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔